نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ رکھی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ دین سیکھا، دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرنا، یہ 3 کام آدمی کرے گا تو سمجھ لو کہ یہ آدمی منزل تک پہنچ جائے گا، وہ کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں۔ کہ یہ 3 کام ہم سب کو کرنے ہیں۔ اپنا دین سیکھو اور اپنے دین پر چلو اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے دین پر چلتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ برکت دیتا ہے۔ کہ دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ دنیا میں کیا کامیابی ملے گی؟ کہ اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے کہ پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی، اس کے مال میں برکت، اس کے عمر میں برکت، کہ اس کی اولاد میں برکت، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا، یہی سب سے بڑی کامیابی کی ہماری نشانی ہے۔ اور امت پر سب سے بڑا، سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے وہ عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے امت پر کہ اللہ عمل کی توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے۔ عمل کی توفیق چھن گئی، بے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی توفیق چھن گئی، قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، تہجد پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کہ اسے اب حج کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ علامت ہے ناراضگی کی۔ ناراضگی کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ آدمی جو ہے گناہ کرے اور فرشتہ آ کر اسے لکڑی مارے، یہ نہیں ہوتا۔ کہ آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کر کے جو ہے فرشتہ آ کر جو ہے اسے گھسڑ کر لے جائے جیل خانے میں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا والوں کی ترتیب ہے۔ لیکن اللہ کی یہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بس کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ بس مال بہت ہے، اسباب بہت ہیں، یوں کہ کھانا بہت ہے، یوں کہ فیکٹری بھی ہے، یوں کہ سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ملے گا اس کو۔ بیوی ہے، بیوی کا بیوی والا سکون نہیں ہے۔ فیکٹری ہے، فیکٹری والا سکون نہیں ہے، بوجھ ہے۔ یہ زندگی کی تنگی اسے کہتے ہیں کہ مال بہت ہے لیکن تنگ ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیوں نیند نہیں آتی؟ مال کم ہے۔ کہنا مال کم نہیں ہے، مال بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن دل کو اللہ نے پریشان کر دیا گناہ کی وجہ سے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کہ آدمی نیکی تو کر لیتا ہے، وہ تو بہت آسان ہے، سبحان اللہ پڑھ لے گا، الحمدللہ پڑھ لے گا، لیکن جو جھوٹ بولتا تھا وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوٹتا، جو دھوکہ دیتا تھا وہ دھوکہ دینا نہیں چھوٹتا، غیبت کرتا تھا وہ غیبت نہیں چھوڑتا۔ تو کیسا ہے یہ آدمی؟ یہ آدمی ایسا ہے جیسے کسی کو شکر کی بیماری ہے، دوا تو لے رہا ہے لیکن بدپریزی کر رہا ہے،
خوب شکر کھا رہا ہے، دوا بھی لے رہا ہے، شکر بھی خوب کھا رہا ہے، یہ کہ یہ آدمی جو ہے اسی بیماری میں مرے گا، کیونکہ دوا بھی لیجئے اور پرہیز بھی کیجئے، نیکی بھی کیجئے اور گناہ بھی چھوڑیے، پھر آدمی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور سب کا مرنا یقینی ہے، مرنے کے بعد کوئی پیسہ بھی، ایک پیسہ بھی کام آئے گا نہیں۔ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ یہ کہ نیکیاں کمائیں گی، نماز پڑھی ہوگی وہ نماز کام آئے گی، وہاں قرآن شریف پڑھا ہوگا قرآن شریف کام آئے گا۔ اس لیے قرآن سیکھو، اپنا دین سیکھو، کہ ایک تو دھوم دھام والا دین ہوتا ہے، ایک دھوم دھام والا دین نہیں، ایک مجاہدے والا دین، کہ دھوم دھام والا دین جو ہے یہ چلے گا، دوڑے گا نہیں، اور مجاہدے والا دین جو ہے یہ دوڑے گا، قربانی والا دین، کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ یقین دل میں آ جائے کہ یہ میرے پڑھتے ہی یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہی چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھا تو پڑھتے ہی چھوٹے گناہ معاف، اور سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھا تو پڑھتے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے، کہ پڑھتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جو ہے وہ اجر اور نور سے بھر جائے گا۔ یہ فضیلت حدیث میں بیان کی، یہ کیوں بیان کی؟ تاکہ عمل کی توفیق ہو، عمل کی رغبت ہو۔ اس لیے اپنی قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ مادی لان میں اللہ کا کوئی وعدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ شادی کرو تمہیں اولاد دیں گے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ شادی کیجئے، مقدر میں ہوگی تو اولاد ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی، تو کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کاروبار کرو تمہارا کاروبار چلے گا، یہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ کاروبار کیجئے، مقدر میں ہوگا تو کاروبار چلے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ تو اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے مادی لائن میں، لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کرے گا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ بس ختم ہو گئی بات، کہ اس کو پاک صاف زندگی اس کو دیں گے، اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ ایک آدمی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جو نماز میں خشوع خضوع والا ہو، یہ وعدہ ہو گیا۔ تو قرآن شریف میں ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ نے بہت وعدے کیے ہیں، یہ ہم ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہیرا پھیری والا دین اللہ کو پسند نہیں آتا۔ کوئی بیوی ہو وہ ہیرا پھیری کرے تو شوہر کو پسند نہیں آئے گی، بیٹا ہو وہ ہیرا پھیری کرے تو پسند نہیں آئے گا کہ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہیرا پھیری والا دین یہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ ہیرا پھیری والی عبادت اللہ کو پسند نہیں آتی، اللہ کو یقین کی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، یقین کے راستے پہ چلے گا تو منزلیں پناہ دی گی اس کو، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، وہ قدم قدم پر بہک گئے، وہ بھٹک جائے گا، وہ آدمی بھٹک جائے گا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمہ ہے، ہم فقیر نہیں، قرآن ہے ہمارے پاس۔ قرآن والا فقیر ہوتا ہے،
آج ہماری غفلت اتنی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہماری غفلت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ 12 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کچھ روپیوں کے لیے ڈیوٹی دینا آسان ہے، آدمی ڈیوٹی دیتا ہے تھکتا ہے، لیکن تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں نہیں اٹھتا؟ اس لیے کہ وہ اندر کا بگڑا ہوا ہے، اندر کا بگڑا ہوا کہاں سدھرے گا؟ اس لیے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ روحانیت والی لائن میں اللہ کا وعدہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو ہے بالکل گھبراؤ مت، تم غم مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان ہے تمہاری زندگی میں۔ یہ وعدہ ہو گیا، ہم مدد کریں گے، وعدہ ہے اللہ کا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ عزت چاہیے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، یہ وعدہ ہے۔ امن چاہتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ٹھیک کیا، کوئی کھوٹ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے ان کا ایمان، ہم ان کو امن دیں گے۔ دیکھو وعدہ کر رہے ہیں، یہ وعدے ہیں قرآن شریف میں۔ تو 2 جملے یاد رکھنا، مادیت کی لائن میں کوئی وعدہ اللہ کا نہیں ملے گا، روحانیت کی لائن میں اللہ کے سارے وعدے ملیں گے، حدیثوں میں وعدے ملیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے تو پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جاوے گا، یہ وعدہ ہے۔ اور جنت میں لکڑی نہیں ہوگی، جس دنیا میں تو لکڑی کا درخت ہوتا ہے، وہاں لکڑی کا درخت نہیں ہوگا، وہاں سونے کا تنا ہوگا، موتیاں ہوں گی وہاں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سونے کا تنا، موتیاں، اور اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہوں گی، یہ وعدہ ہو گیا کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو تو جنت میں کھجور کا 1 درخت لگے گا، 2 مرتبہ پڑھ لو تو 2 درخت لگیں گے، 3 مرتبہ پڑھ لو 3 درخت لگیں گے، 100 مرتبہ پڑھ لو 100 درخت لگیں گے، یہ وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کوئی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، وعدہ ہے۔ اس کے باپ کے 12,000 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ماں کے 12,000 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، 1,24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، ماں کے 12,000 اور باپ کے 12,000، یہ وعدہ کر لیا۔ تو وعدے ملیں گے حدیثوں کے اندر، قرآن میں، کس پر؟ ایمان پر ملے گا۔ کوئی بے ایمان جو ہے سبحان اللہ بحمدہ پڑھے گا تو اس کا بھاؤ نہیں ملے گا، کوئی بے ایمان اگر جو ہے سبحان اللہ العظیم بحمدہ پڑھے گا تو اس کا ریٹ نہیں ملے گا اس کو، پہلے ایمان لائیے آپ۔ ہمارے ہاں ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں تو ماسٹر آ کے ٹکٹ دیکھتا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ ماسٹر صاحب ٹکٹ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرا بکسہ کتنا اچھا ہے، دیکھیے میری پرس کتنی اچھی ہے، دیکھیے میرے پاس یہ ٹی جی کتنی اچھی ہے، تو وہ ٹی کہے گا کہ میں دیکھو یہ چیزیں میں بعد میں دیکھوں گا، آپ تو مجھے چھوٹا سا ٹکٹ دکھا دیجیے۔ آپ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایمان کو پوچھے گا، یہ کہ میری نمازوں کا سب کچھ دیکھیں گے، پہلے ایمان والی کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کے بارے میں دعا مانگی قرآن میں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دل کی زینت بنا دے،
یہ ایمان خریدا نہیں جاتا کہ اللہ ابھی ایمان پر اتنی اچھی بات کہ تم باہر جا کے رائمنڈ کے بازار میں جا کے خرید لیں، یہ نہیں ہوتا، یہ مجاہدے سے آتا ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں مختصر ایک مثال دے کر بات سمجھا دوں۔ ہارون رشید کی ایمان بالغیب، اصل ایمان بالغیب، ہم یہ بات ہو رہی ہے دین کی، فرشتے آسمان تک موجود ہیں، یقین ہے ہمیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ فرشتے جائیں گے آسمانوں پر، کہیں گے کہ کہاں سے آئے؟ فلاں فلاں جگہ سے آئے۔ اچھا جو بیٹھے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کو تو بار بار مذاکرے ہونے چاہیے، بار بار۔ مسجد میں داخل ہو گیا آدمی تو داخل ہوتے ہی یقین کرے کہ میں اللہ کا مہمان بن گیا۔ داخل ہوا، داخل ہوتے ہی سمجھے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ میرا میزبان ہے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھر سے وضو کر کے، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے بہت کئی دنوں سے آدمی گیا ہوا کوئی مسافر اپنے گھر پر واپس آ رہا ہو اور گھر والے بھی اس سے خوش ہوں، تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی سال بھر سے گیا ہوا تھا اب گھر آ رہا ہے۔ بیوی خوش ہوتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ایک خوشی کا ماحول بنتا ہے، خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ یقین، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ فرشتے موجود ہیں، آسمانوں تک ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن نبی نے کہا بات یقینی ہے، ختم ہو گئی بات۔ ہارون رشید کے ایمان بالغیب سمجھا رہا ہوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ ہارون رشید اور ان کی بیوی یہ دونوں کے دونوں نکلے ٹہلنے کے لیے نہر کے کنارے پر۔ ایک مجذوب مجنون بیٹھے ہوئے تھے، بہلول یہ بیٹھے ہوئے اپنا کوئی مٹی کا مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید گزرے، ہارون رشید نے کہا کہ کم قیمت و ھذا البیت، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا دینار، 1 دینار۔ اچھا میں تمہیں دینار دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ کہا میں ایک گھر دوں گا اور دعا دوں گا کہ اللہ جنت میں تمہیں محل دے۔ تو ہارون رشید نے کہا مجنون مجنون مجنون، یہ کہہ کے ہارون رشید آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے زبیدہ آئی، ان کی بیوی تھی، تو پوچھا کم قیمت و ھذا البیت، اس گھر کی کیا قیمت؟ اس نے کہا کہ دینار۔ اچھا میں دینار دوں گی، مجھے کیا ملے گا؟ یہ کہا میں ایک گھر دوں گا اور دعا دوں گا، دعا دے رہا ہوں کہ اللہ جنت میں تجھے قصر دے، ایک محل دے۔ تو اس نے 1 دینار نکالا، دینار دے دیا۔ یہ بھی اپنے گھر پہنچی، ہارون رشید بھی اپنے گھر پہنچے۔ رات کو جو لیٹے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا، جنت ہے سجی ہوئی لدی ہوئی خوبصورت، بہت خوبصورت جنت ہے، اور وہاں ایک محل ہے لال موتی کا، وہ چمک رہا ہے، جیسے پولیس والوں کے موٹریں ہوتی ہیں نا، اوپر لال بتی جلتی ہے، چمک رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے قصر الزبیدہ۔ تو ہارون رشید چلے اور دیکھا کہ زبیدہ کا محل۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ محل میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے روک لیا، مہلا نہیں جا سکتے آپ۔ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ کہا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میری بیوی کا ہے۔ یہ کہا آپ کی بیوی کا ہے لیکن آپ کا نہیں ہے، آپ اس میں جاؤ گے، پہلے بیوی جائے گی اس کے پیچھے آپ جاؤ گے۔ تو ہارون رشید کو اور غصہ آیا کہ سبحان اللہ، زوج خلف الزوجہ، کہ زوج خلف الزوجہ،
یہ کیا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے پیچھے، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے پیچھے ہوتی ہے، بحث و بحثہ کرنے لگے. تو فرشتے نے کہا ہارون رشید لا تتنازع ولا تتخاصم، آپ کوئی منازع نہ کریں، کوئی لڑائی ہم سے نہ کریں، بحث نہ کریں. دنیا کا قانون اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے. یہ محل میں آپ نہیں جا سکتے. ہاں زبید آئے گی، وہ دروازہ کھولے گی، پھر وہ پہلے داخل ہوگی، اس کے بعد آپ جاؤ گے. یہ خواب دیکھا، خواب دیکھتی ہی ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. خواب بھی سمجھ گیا، تعبیر بھی سمجھ گیا، کیونکہ مسئلہ ہے. بھاگا بھاگا گیا وہی نہر کے، سمندر کے کنارے پر، بہلول کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کم قیمت ھذا البیت، فرفع راسہ الی الملک، بادشاہ کی طرف سر اٹھایا اور کہا اس گھر کی قیمت ہے جمیع اراضیک و سلطنتک کاملہ، اراضی کا کاملہ مع کنوزها مع قصورها ما لها وما علیہا، کہ جتنی تیری پراپرٹیاں ہیں، جتنی تیری زمینیں ہیں، جتنی تیری بادشاہ، تیرا رقبہ جتنا ہے، وہ سارا کے سارا تو مجھے دے دے تو میں یہ مکان دوں گا تجھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ سبحان اللہ، امس کان الدینار، گزشتہ کل تو اس کا ریٹ تھا 1 دینار، اور آج ایک رات میں اس کا بھاؤ اتنا بڑھ گیا. تو بہلول نے جواب دیا امس کان بدون الرؤیا اليوم مع الرؤیا، کل بن دیکھے سودا تھا، کل بن دیکھے سودا تھا، آج تو میں دیکھ لیا، اب بھاؤ بڑھ گیا. اسی کو قرآن میں کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آئے گی تو آپ خود کہے گا کہ اللہ پاک مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ اچھے عمل کروں گا، اب نماز پڑھوں گا، اب قرآن پڑھوں گا، اب یہ کروں گا. بیٹا مت کھینچو، فوٹو مت کھینچو بیٹا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں اچھا کام کر کے آؤں گا. فرشتے کہیں گے نہیں، اب بات ختم ہو گئی، اب دوسری دنیا بدل گئی. اس لیے یاد رکھنا کہ غفلت میں آدمی زندگی نہیں گزارے. کتنے دن غفلت میں گزارے گا آدمی؟ سوچے کہ کتنے دن میں غفلت میں رہوں گا، مرنا تو ہے اور جواب تو دینا ہے وہاں. اس لیے اپنا دین سیکھو. ہیرا پھیری والا دین اللہ کو پسند نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسجد میں اگر کوئی بگڑ گیا وہ کہیں نہیں سدھرے گا، دینی مجلس میں آ کر کوئی بگڑ گیا وہ کہیں نہیں سدھرے گا. اور ایک جملہ فرماتے تھے کہ نفس کا مارا ہوا جہنم میں جاتا ہے، دشمن کا مارا ہوا جنت میں جاتا ہے. کسی کو کسی کے نفس نے مار دیا، وہ کہ جہنمی بن گیا، وہ کہ شہید تھا لیکن نفس نے مار دیا اس کو، سخی تھا نفس نے مار دیا. اس لیے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. 3 ذمہ داریاں میں نے عرض کی تھی. اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو، اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو. اور آپ تو ماشاءاللہ رائے گنج میں ہیں، یہاں تو ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. اللہ یعنی گھر سے نکلو، ایک نصیحت یاد رکھنا ہے، گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو. خالی نیت تو کرنی ہے، میں کاروبار کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دین کے لیے جا رہا ہوں. تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. اور آفس میں پہنچ گئے اور آپ کو جو ہے وہاں جا کے یاد آیا کہ اوہو میں نیت کرنا بھول گیا، جہاں آپ کو یاد آئے وہاں نیت کر لو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھو. کہ نیت کے ذریعے سے آدمی نیکیاں کمانا سیکھے. جب اللہ نیت پر بھی دیتا ہے تو اللہ عمل پر بھی دیتا ہے. اس لیے اگر زندگی ہماری غفلت میں گزری، یہ کام دروازہ کھلا ہوا ہے.
اللہ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض موقع پر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں او دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں او رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی مانگے. آدمی اپنے رخ کو صحیح رخ پر موڑے. ایک آدمی اپنے کار میں چل رہا ہے، اگر جو وہ غلط راستے پر چڑھ گیا تو آسان کیا ہے کہ آپ غلط راستے پر چڑھے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ترتیب سے آپ جو ہے دائیں بائیں ہو کر کسی سے پوچھ کر صحیح راستہ اختیار کریں. لیکن اس سے منزل پر چلتا رہے گا تو سیدھا جو ہے اپنی منزل سے دور جاتا جائے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا. استغفار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی استغفار کرے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گنہگاروں کو کہا گیا کہ گنہگاروں تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. جب اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ دینداروں سے کتنی محبت کرے گا. تھوڑا تو آدمی سوچے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبی بھری ہوئی اور وہی دروازے پر کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ آپ کے گناہ کیا ہے، یعنی کیا گناہ ہے آپ. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ چھوڑا ہو، میرے جھولی میں گناہ ہی گناہ ہے. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو. حضور نے پڑھوایا کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی. پڑھو آپ بھی میرے ساتھ پڑھو. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ پڑھوایا حضور نے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک. کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے بس بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں.